الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ 2 ہفتے کے ناغے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ درس پھر شروع ہو رہا ہے۔ اس وقفے سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 3 ہفتوں پر پھیلی ہوئی 12 نشستوں میں سورہ صف کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ اس وقفے کے دوران ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ تحریک خلافت کا پہلا آل پاکستان کنونشن ملتان میں منعقد ہوا، اور اس سے بھی پہلے جس کا کہ ہمارے اس درس کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے گہرا تعلق ہے، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے سالانہ محاضرات کے ضمن میں منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر 5 تقریریں اسی جگہ پر ہوئی۔ اس کا میں نے تذکرہ جیسا کہ ابھی عرض کیا خصوصاً اسی لیے کیا ہے کہ ہمارے سورہ صف اور سورہ جمعہ کے درس کے ساتھ منہج انقلاب نبوی کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ہمارا ایک معمول رہا ہے کہ ہر درس کے آغاز سے پہلے کچھ امور تمہیدی بیان ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اس میں خاص اختصار سے کام لینے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ سورہ صف کے ضمن میں جو باتیں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، یہاں صرف ان کا اشارتاً دہرانا کافی ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے درس میں کس مقام پر ہیں، تو یاد کر لیجئے کہ یہ اس کا چوتھا حصہ ہے، جو سورۃ العصر میں 4 شرائط نجات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے تیسری شرط کی تفاصیل پر مشتمل ہے، بلکہ تفصیل کہنا شاید زیادہ موضوع نہ ہو، اس کا جو نقطہ عروج ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے، تواصی بالحق، اس کے ضمن میں مختلف اصطلاحات اور آ چکی ہیں ہمارے اس درس کے دوران، دعوت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، یہ تمام اسی کی اصطلاحات ہیں، لیکن اس کے لیے اقامت دین، قلبہ دین حق، اور اس کے ہدف کے لیے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، یہ گویا کہ نقطہ عروج ہے۔ اس چوتھے حصے میں پہلا درس ہمارا تھا سورہ حج کا آخری رکوع، جو ہمارا یہ کتابی صورت میں منتخب نصاب شائع شدہ ہے۔ اس میں دوسرا درس ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث۔ پھر تیسرا درس جو ہے اس مطبوعہ نصاب کے اعتبار سے وہ سورہ صف پر مشتمل تھا۔ ہم نے اپنے اس مرتبہ کے درس کے دوران ان دونوں دروس کو یکجا کیا ہے۔ سورہ صف کے ضمن ہی میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا بھی بیان ہوا اور اس حدیث نبوی کا بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو مطبوعہ نصاب کے اعتبار سے تو یہ چوتھا درس ہے جو سورہ حج پر مشتمل ہے، لیکن ہمارے اس سلسلہ درس میں یہ تیسرا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مصحف میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں،
اس کے ضمن میں سورہ صف کے آغاز میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا، قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے 6 گروپ، 7 گروپ، ان میں سے جو چھٹا گروپ ہے اس کے خصائص، اس کے خصوصی فضائل، پھر اس چھٹے گروپ کی مدنیات کا خصوصی مضامین کے اعتبار سے بیان، ان میں پھر مسبحات کا ایک خصوصی مرتبہ اور مقام، کل 10 صورتیں ہیں یہ، اور مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم میں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتیں، ان میں سے 5 وہ ہیں جن کا آغاز ہو جاتا ہے بلا کسی تمہید کے، 5 وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے، یہ مسبحات ہیں، ان کا خاص کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں، اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ البتہ یہ مضامین پہلے بھی چونکہ بیان ہو چکے تھے، ہمارے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث میں سورہ تغابن آ چکی ہے۔ سورہ تغابن ان مسبحات میں سے آخری صورت ہے، پھر اس کے بعد ہم سورہ صف پڑھ چکے ہیں، وہ بھی انہی مسبحات میں سے ہے، تو یہ مضامین کئی مرتبہ دہرائے جا چکے ہیں، اور ویسے بھی آخری مرتبہ ان پر گفتگو ہوگی سورۃ الحدید کے ضمن میں، اور تفصیل سے ہوگی، اس لیے کہ وہ ام المسبحات ہے، ان تمام مسبحات کے لیے گویا کہ اساس اور جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اس وقت میں اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کر رہا۔ البتہ تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی سورہ صف کے تمہیدی مضامین میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری تفصیل کے ساتھ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مابین جو نسبت زوجیت ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ فہم قرآن کا ایک بہت اہم باب ہے، یہ بات بھی ذہن میں تازہ کر لیں، نسبت زوجیت کہتے کس بات کو ہے، جوڑا کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں اگر جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں تو ان میں کچھ مشابہتیں ہوں گی اور کچھ فرق ہوگا، لیکن یہ فرق بھی در حقیقت ایسا ہوگا کہ وہ دونوں فرق جو ہیں اس جوڑے کے وہ مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں گے۔ جیسے جوڑے کا لفظ عام طور پر آپ کو معمول ہے، ہمارے ہاں حیوانات میں جوڑے ہیں، انسان جوڑے کی شکل میں ہے، مرد اور عورت، تو ظاہر بات ہے کہ حیوانات میں بھی ظاہر بات ہے کہ ان میں سے جو نر اور مادہ ہے بہت مشابہ ہوتے ہیں، شیر اور شیرنی اور بھیڑ اور بھیڑیا اور گھوڑا اور گھوڑی، اسی طرح انسان اور مرد، لیکن فرق بھی ہے۔ لیکن یہ فرق کس لیے ہے؟ ایک مقصد، نسل کو آگے چلانے کے لیے ایک مقصد ہے جس کی تکمیل جو ہے یہ دونوں فرد جو ہیں جوڑے کے مل کر سکتے ہیں، نہ صرف نر سے آگے نسل چل سکتی ہے اور نہ صرف مادہ سے آگے نسل چل سکتی، تو یہ نسبت زوجیت ہے، اس کا تجزیہ ہے۔ تو نسبت زوجیت قرآن حکیم کی جن صورتوں میں ہے یہ بھی یاد کر لیجئے، قرآن مجید میں اس کو اس قدر وسعت دی گئی ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ یا تذکرون غالباً، ہم نے تو ہر شے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عام اصول ہے، بلکہ اسی حوالے سے بعض حضرات نے بڑی خوبصورت توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے، دنیا کی توجیہ نہیں ہو سکتی اگر آخرت نہ ہو، اخلاق کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، دنیا میں انسان کا صحیح طرز عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آخرت پر یقین نہ رکھتا، دنیا نامکمل ہے جب تک کہ معاد کا تصور بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو گویا کہ معنوی اعتبار سے بھی جوڑوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں اور اس حکمت میں گویا کہ ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے موجود ہے۔ تو صورتوں میں جو جوڑے ہیں ان میں بھی ظاہر بات ہے مشابہتیں بھی ہوگی اور کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت بھی ہوگا، لیکن فرق و تفاوت جو ہے وہ بھی کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہو۔ بعض جگہ پر یہ نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے، جیسے یہ جو جوڑا ہے بہت نمایاں ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو مشابہت ہے لیکن فرق ہے، سورہ صف بھی شروع ہو رہی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کتنی گہری مشابہت ہے، لیکن فرق بھی ہے کہ ایک میں فعل ماضی آیا ہے اور ایک میں فعل مضارع آیا ہے، آواز کو درست کرو، ان دونوں میں جو فرق و تفاوت ہے اس سے تکمیل کس بات کی ہو رہی ہے؟ گویا کہ زمان کا احاطہ ہو گیا، کائنات کی ہر شے جسے ہم کہتے ہیں کون و مکان، کون کا احاطہ تو ہو گیا، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
گویا کہ کون کا کائنات کا احاطہ ہو گیا۔ اب کون و مکان اور زمان و مکان، تو یہ زمان جو ہے، یہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے اس کا احاطہ ہو گیا جب فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں جمع ہو گئے۔ فعل ماضی جو ہے پاسٹ ٹینس، اور آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں اور فارسی زبان میں فعل مضارع جو ہے وہ کور کرتا ہے حال کو بھی مستقبل کو بھی، تو ماضی حال مستقبل تینوں کا احاطہ ہو گیا۔ احاطہ زمانی جو ہے اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اس کائنات کی ہر شے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو، ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر دم بیان کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ تو سبح للہ سے شروع ہوا سورہ صف کا معاملہ، اور یسبح للہ سے یہ سورہ جمعہ۔ اسی طریقے سے ایک لفظی مشابہت دیکھیے، جو عمود والی آیت ہے سورہ صف کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ هو الذی، اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 9 جو ہے مرکزی آیت، عمود والی آیت، جب شروع کیا ہے درس ہم نے تو بالکل ٹھیک تھی آواز، اس کو ذرا بند کرو ایک دفعہ، کیا مسئلہ کیا، گڑبڑ کیا کی بات، بند کر کے ٹھیک کر لو۔ یہ میں یہ کر رہا تھا کہ عمود جو ہے سورہ صف کا وہ اس کی آیت نمبر 9 سے معین ہوتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ سورہ جمعہ کی جو عمود والی آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے۔ معلوم ہوا کہ یہ مشابہت لفظی جو ہے ان دونوں صورتوں کی، جو دونوں کی عمود والی آیات ان میں موجود ہے۔ اصل جو ہے یہ نسبت زوجیت معنوی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ سورہ صف کا چونکہ ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، مرکزی مضمون کیا ہے؟ سیرت نبوی کا ایک پہلو ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ حضور کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ عمود والی آیت نے اس کو معین کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، ہدف معین ہو گئے۔ اس ہدف کی تعین کے ساتھ اب دعوت جہاد و قتال، جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ زوردار دعوت، اور پھر اس کی انتہا کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ گویا کہ سورہ صف کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ بعثت محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ظاہر بات ہے کہ جد و جہد سے، جہاد سے، قتال سے، ایثار سے، قربانی سے ہی ہوگا، اور اس کے لیے ان کی ذمہ داری ہے ان کی جو ایمان کے مدعی ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اب اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے مردان کار درکار ہیں، جو جہاد اور قتال کریں، وہ آئیں گے کہاں سے؟ کیسے فراہم کیے جائیں گے؟ ظاہر بات ہے آسمان سے تو نہیں آئیں گے، انسانوں ہی میں سے ان کو فراہم کرنا ہوگا، ریکروٹ کرنا ہوگا، جمع کرنا ہوگا۔ یہ فراہمی کیسے ہوگی؟ یعنی یہ کہ اس کے لیے دعوت کی بنیاد کیا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ پھر ان کی تربیت کے لیے کیا بندوبست کیا جائے گا۔ جب ظاہر بات ہے تربیت پائیں گے تبھی وہ اس قابل ہوں گے کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی ذمہ داریوں کو کما حقہ اور باحسن وجوہ ادا کر سکیں۔ تو گویا کہ جو انقلاب نبوی کا اساسی منہاج ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ انقلاب تو ظاہر بات ہے کہ اجتماعی جد و جہد سے آتا ہے۔ جماعت چاہیے، اس کے لیے تنظیم چاہیے، جمعیت چاہیے، طاقت چاہیے، افرادی قوت چاہیے، لیکن یہ کہ یہ افرادی قوت انفرادی تبدیلی سے وجود میں آئے گی۔ اشخاص بدلیں گے، ان کی سوچ بدلے گی، ان کا فکر بدلے گا، ان کے شب و روز بدلیں گے، ان کے عزائم بدلیں گے، ان کے مقاصد بدلیں گے، تبھی تو اس کا امکان ہے کہ انقلاب کے لیے آپ کو جو قوت درکار ہے، انسانی قوت، وہ فراہم۔ یہ وہ ہے اصل میں مضمون کے جو سورہ جمعہ میں آ رہا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو گہرا ربط ہے اور تعلق ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل واضح ہے، اور یہی معنوی نسبت زوجیت ہے جو اہم تر ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مابین۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا
پچھلے اس وقفے کے دوران یہاں 5 خطبات ہو چکے ہیں منہج انقلاب نبوی پر. اس کے حوالے سے بھی تقسیم جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین میں تقسیم کیا ہے. ہم نے منہج انقلاب نبوی کو بنیادی طور پر 6 مراحل میں تقسیم کیا تھا. وہ 6 مراحل کیا ہیں؟ پہلے 3 مرحلے دعوت، تنظیم، تربیت. بقیہ 3 مرحلے تصادم کے 3 مراحل، صبر محض یا پیسو ریزسٹنس، پھر چیلنج کرنا، اقدام کرنا، آگے بڑھنا، ایکٹیو ریزسٹنس، اور پھر آخری اس کا مرحلہ جو ہے جو حضور کی حیات طیبہ میں 6 برس تک اندرون ملک عرب جاری رہا، اور پھر آپ کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں اس کا سلسلہ جو ہے جزیرہ نما عرب سے باہر پھیلا، غزوہ موتا اور غزوہ تبوک. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے آرمڈ کانفلکٹ. تو 3 مراحل ابتدائی ہیں، دعوت، تنظیم اور تربیت. 3 پھر تصادم کے مراحل ہیں، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور پھر آرمڈ کانفلکٹ. اب ان میں تقسیم یوں ہے، سورہ جمعہ میں 2 مراحل کا تذکرہ ہو رہا ہے. دعوت کیا ہوگی، اس کی بنیاد کیا ہوگی، تربیت کیسے کی جائے گی، اس کا مرکز و محور کیا ہے. گویا کہ پہلے 3 میں سے 2 چیزیں جو ہیں وہ سورہ جمعہ میں ڈسکس ہو رہی ہیں، 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو سورہ صف میں آئیں. چنانچہ سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے 3 میں سے بھی ایک مرحلہ ہے تنظیم کس بنیاد پر ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ صف کی آخری آیت کے بارے میں نے عرض کیا تھا، یہ ہے اساس اس تنظیم کی جو انقلاب نبوی کے لیے قائم ہوئی ہے، وہ اجتماعیت، وہ حزب اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ جس کی کہ دوسری جو مثال ہے قرآن مجید میں، اس اصول کے تحت کہ اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے. وہی آیہ مبارکہ سورہ صف کی جو مرکزی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی آئی ہے سورہ فتح کے آخر میں آیت نمبر 28، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. لیکن اس کے بعد محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہے اصل میں وہ ہیئت تنظیمی اور وہ حزب اللہ کی تشکیل جو ہوئی ہے، جس کا کہ حوالہ سورہ صف کے آخری آیت میں ہے. باقی جو تصادم کے 3 مراحل ہیں وہ جہاد اور قتال کے عنوان سے سورہ صف میں آئی چکے ہیں. گویا کہ منہج انقلاب نبوی کو ہم نے 6 مراحل میں تقسیم کر کے سمجھا، تو ان میں سے 2 مراحل کا ذکر جو ہے سورہ جمعہ میں آئے گا، اور 4 مراحل وہ ہے کہ جن کا تذکرہ سورہ صف میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب تمہیدی مضامین میں سے آخری چیز، جیسے ہم نے سورہ صف کو دیکھا تھا کہ اس کے 5 حصے ہیں، 3 حصے 4 آیات پر مشتمل، ایک منفرد آیت، آیت نمبر 9 جو اس کے عمود کو معین کرتی ہے، اور ایک آخری آیت، آیت نمبر 14 جو اپنے حجم کے اعتبار سے پہلی 4 آیات سے بھی شاید زیادہ ہے، طویل آیات میں سے ہے قرآن حکیم کی. اس میں وہ جو اساس ہے تنظیمی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا بیان. اس کے ساتھ تقابل کریں گے تو سورہ جمعہ میں بھی پہلے 4 آیات پر مشتمل 2 حصے ہیں، بعین ہی اسی طرح جیسے کہ سورہ صف میں. سورہ صف کے دوسرے حصے میں ایک مثال کے طور پر معاملہ آیا تھا، نشان عبرت کے طور پر یہود کا، بنی اسرائیل کا. یہاں بھی آپ دیکھیں گے دوسرے حصے میں جو 4 آیات پر مشتمل ہے، یہود کا تذکرہ ہے نشان عبرت کے طور. اگرچہ وہاں ان کو جو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا وہ کسی اور اعتبار سے، جہاد اور قتال سے جو روگردانی انہوں نے کی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اللہ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. یہ وہ معاملہ تھا کہ جو جہاد و قتال سے گریز اور فرار کی وجہ سے پیدا ہوا. اور یہاں چونکہ منہج انقلاب نبوی کے جو 2 ابتدائی مراحل ہو، دعوت اور تربیت، اس کا مرکز و محور ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم. یہ تفصیل سے ہم منہج انقلاب نبوی کی بحث جو ہے اس میں دیکھ چکے ہیں. لہذا کتاب کے ساتھ جو رویہ ان کا رہا، وہ دوسرا حصہ جو 4 آیات پر مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ کے، اس میں ان کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ تو پہلا حصہ 4 آیات پر، اور اسی میں وہ آیت بھی آ گئی ہے جو اس سورہ مبارکہ کے عمود کو معین کر رہی ہے۔ پھر دوسرا حصہ 4 آیات پر مشتمل ہے کہ جس میں یہود کو، سابقہ امت مسلمہ کو بطور نشان عبرت سامنے لایا گیا۔ تیسرا حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے، جمعے کی حکمت اور احکام۔ بظاہر تو اس سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ اس کا کوئی نمایاں تعلق نہیں ہے، بظاہر کہہ رہا ہوں، اسی لیے نمایاں کا لفظ بھی میں نے دوبارہ دہرا کر استعمال کیا ہے۔ جب ہم غور کریں گے تو سامنے نظر آئے گا کہ واقعتاً بہت گہرا ربط ہے۔ یہ نظام جمعہ جو ہے، اس کا جو گہرا ربط ہے وہ منہج انقلاب نبوی کے ساتھ، اس کو پھر ہم جب اس مقام پر پہنچیں گے تو تفصیل سے بحث کریں گے۔ وہ اصول اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ اس ایک سورت کی تمام آیات نہایت مربوط ہوتی ہیں آپس میں۔ جیسے ہار ہے، اس میں موتی پروئے ہوئے ہیں، لیکن ان موتیوں کو کوئی ڈوری ہے کہ جس میں وہ پروئے گئے ہیں، وہ انہیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، عمود کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں کہ گویا کہ وہ ڈور ہے کہ جس میں ہر آیت پروئی ہوئی ہے۔ ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک بہت بڑا، یہ سمجھیے کہ ذخیرہ ہے، گنجینہ ہے، خزانہ ہے، لیکن اس نسبت کے حوالے سے، اس ربط کے حوالے سے جو اس عمود کے ساتھ اس کا ہے، اس کی یعنی خوبصورتی میں، حسن معنوی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اللہ کا نام لے کر سلسلے وار اس سورہ مبارکہ کی آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی اور تسبیح کرتی رہے گی اللہ کی۔ یہ میں نے فعل مضارع میں جو مضمر ہوتے ہیں دونوں زمانے، ان دونوں کو کھولا ہے۔ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی اور تسبیح کرتی رہے گی اللہ کی، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ یہ تمام کیوں مجرور ہیں، زیر کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ بدل کے طور پر آئے ہیں اللہ کے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ صف میں تو آپ نے دیکھا تھا اور دوسری صورتوں میں بھی دیکھیں گے کہ آخری ٹکڑا علیحدہ کر دیا جاتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حرف عطف آ گیا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جملہ مکمل ہو گیا پہلا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض مکمل جملہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہ ایک علیحدہ جملہ ہے اور واو عطف نے ان دونوں کو جمع کیا ہے۔ یہاں ذرا معاملہ مختلف ہے۔ یہاں جو اللہ کے اسماء آئے ہیں 4، الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ چونکہ اسی جملے کے ساتھ شامل ہے، بدل کے طور پر آئے ہیں اللہ کے لیے، لہذا یہ سب مجرور ہے۔ اب اس میں جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے، اس پر گفتگو سورہ تغابن کے ضمن میں بھی ہو چکی ہے، سورہ صف کے ضمن میں بھی ہو چکی ہے۔ میں تیزی کے ساتھ صرف دہرا رہا ہوں۔ سبح یسبح کا مادہ جو ہے عربی زبان میں، یعنی فعل ثلاثی مجرد میں کسی شے کا تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح کو برقرار رکھنا، چاہے پانی پر ہو، پانی پر کوئی چیز تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، اس کے تہہ میں نہیں جا رہی، سطح پر قائم، یا فضا میں یا خلا میں، اب تو معاملہ فضا سے بہت آگے چلا گیا، خلا کا تصور ہے، کوئی شے تیزی کے ساتھ حرکت کرے اور وہ اپنی سطح پر برقرار رہے، تو یہ ہے سبح یسبح۔ کل فی فلک یسبحون، یہ اجرام سماویہ جو ہے یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر برقرار۔ اسی سے باب جب باب تفعیل ہوا ہے ثلاثی مزید فی کا، تو اب یہ فعل لازم سے فعل متعدی بن گیا۔ کسی شے کو اس کے مقام پر سطح پر قائم رکھنا، برقرار رکھنا، اللہ کو اس کے مقام رفیع پر برقرار رکھنا، اس کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دینا جو اس کے شایان شان نہ، یہ ہے اصل میں تسبیح کا اصل مفہوم۔ اب ہم جب بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اگرچہ یہ الفاظ ہماری زبان کی اور اس کی وکیبلری کی محدودیت ہے، ورنہ یہ کہ ناپاکی کا کیا تصور اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال الفاظ ہمارے پاس یہی ہیں، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر کوتاہی سے وہ بالا تر ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔
اور اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ زبان حال سے تو دے ہی رہا ہے، جس شے پر غور کرو۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار۔ ہر ذرہ بول رہا ہے، ہر شے پکار رہی ہے، لیکن زبان قال بھی شاید اللہ نے ہر شے کو دے رکھی ہے، اس لیے کہ کم سے کم سورہ بنی اسرائیل کے ایک مقام سے اس کی گواہی ملتی ہے، اس لیے کہ وہاں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی شے اس کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی نہ ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو تسبیح حالی تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، زبان حال سے کسی شے کا اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے۔ جو سمجھ میں نہیں آنے والا حصہ ہے وہ معلوم ہوتا کہ قول ہی ہے، اور اس کی گواہیاں بھی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے میں ہے قرآن مجید میں، جب وہ جن کو اسمال آورز آف دی مارننگ کہا جاتا ہے، تہجد کے اوقات میں جب وہ مناجات کرتے تھے، سامز کی جو کتاب ہے، یہ زبور جو ہے یہ اصل میں حمد کے ترانے ہیں، اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی مشہور ہے، بہت عمدہ آواز دی تھی، تو اپنی اس آواز کے ساتھ، حسن صوت کے ساتھ جب اللہ کی حمد کے ترانے جو ہے الاپتے تھے تو پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ بھی ساتھ شامل ہو جاتے۔ پرندے تو حیوانات میں سے ہے، پہاڑ تو جمادات میں سے ہے، لیکن قرآن مجید کی گواہی ہے تو ہم اس کو مانیں گے، سمجھ میں آئے نہ آئے اسے ہم تسلیم کریں گے۔ باقی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یسبح لا کر یہاں پر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کا احاطہ کر لیا، اور سورہ صف سے جمع کریں گے تو یہ احاطہ ہو گیا زمان کا۔ کائنات کی ہر شے ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر آن کر رہی ہے، ہمیشہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جو 4 اسماء حسنہ یہاں آئے ہیں اب ان پر غور کیجیے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی اس اللہ کی جو الملک ہے، جو قدوس ہے، جو العزیز ہے، جو الحکیم ہے۔ کائنات کی ہر شے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے خواہ وہ زمین میں ہے۔ ان میں پہلے تو یہ غور کیجئے کہ یہ 4 اسماء جو ہے ایک مقام پر جمع ہونا، یہ قرآن مجید میں بس استثناءات ہی ہیں چند، ورنہ عام جو قاعدہ ہے قرآن مجید کا ہر قاری جانتا ہے کہ بہت سی آیات قرآن مجید کی جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات پر، اگر وہ نکرہ کی صورت میں صفات کہلائیں گی، وَهُوَ غَفُورٌ الرحیم، واللہ غفور رحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ تنوین ہے، یہ نکرہ کی علامت ہے، انہیں ہم کہیں گے صفات۔ وَهُوَ الغفور الرحیم، الف لام لگ گیا، لام معرفہ آ گیا تو اب یہ اللہ کے اسماء ہو گئے۔ تو اسماء اور صفات سے جو آیتیں ختم ہوتی ہیں، اختتام پذیر ہوتی ہیں، ان میں جوڑے ہیں ہمیشہ، استثناءات جو ہیں وہ اسی سلسلہ سور کے اندر ہیں۔ چنانچہ 4 اسماء سورہ حدید کی ایک آیت میں آئے ہیں، اور وہ تو چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ام المسبحات، اہم ترین صورت مسبحات میں سے، اس کی تو کوئی نظیر قرآن میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہر جگہ پر قرآن مجید میں 2 اسماء آئیں، 4 آئیں، 8 آئیں، حرف عطف نہیں آتا۔ چنانچہ 8 اسماء بھی ایک آیت میں تسلسل کے ساتھ آئے ہیں، وہ بھی اسی سلسلہ سور کی صورت ہے، سورہ حشر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء۔ اور وہ مقام ایسا ہے، آخری 3 آیات سورہ حشر کی جو ہیں، اسماء باری تعالیٰ کا سب سے بڑا گلدستہ وہ ہے قرآن حکیم، 16-17 اسماء جمع کر دیے 3 آیتوں میں۔ تو وہاں بھی ایک آیت میں 4 آئے ہیں، سورہ حدید کے اندر بھی ایک آیت میں 4 آئے ہیں، لیکن وہاں جو استثنائی بات ہے وہ حرف عطف ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پورے قرآن میں آپ کو یہ حرف عطف اسماء و صفات باری تعالیٰ کے درمیان نہیں ملے گا، یہ وہ استثنائی مقام ہے، اس پر گفتگو سورہ حدید میں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ 4 اسماء یا یہاں آئے ہیں یا سورہ حدید میں آئے ہیں، 8 اسماء بلکہ اس سے پہلے شامل کیجئے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ کا لفظ بھی موجود ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو ایک آیت میں 8 نہیں 9 اسماء موجود۔ لیکن یہ ہے کہ باقی ہر جگہ پر قرآن مجید میں 2 اسماء آتے ہیں۔ یا ایک اور بھی سامنے آج میرے بات آئی، اسی صورتوں کے سلسلے میں 2 مقامات پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں، عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم،
اب عالم الغیب والشہادہ اکثر و بیشتر جو اسماء باری تعالیٰ کی فہرست مرتب کی جاتی ہے اس میں ایک نام کی حیثیت سے آتا ہے. ویسے یہ تجزیہ کریں گے تو یہ دو نام بن جاتے، عالم الغیب و عالم الشہادہ، تو اس اعتبار سے پھر چار بن گئے. اور سورہ تغابن میں بھی یہ آیا ہے عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، العزیز الحکیم بھی اور عالم الغیب والشہادہ بھی. تو اس کو آپ تین اسماء کہیں تو گویا کہ اسی صورتوں کے سلسلے میں دو مثالیں تین کی بھی ہو گئی، یا اگر انہیں چار شمار کرے تو پھر یہ گویا کہ چار چار اسماء کا ایک ایک آیت میں ہونے کے لیے چار مثالیں ہو گئی، اور چاروں صورتوں کے اسی سلسلے میں. اب آگے چلیے ایک ایک اسم پر غور کیجیے. الملک، بادشاہ حقیقی، شہنشاہ حقیقی، الملک. یہ میں نے محاضرات کے ضمن میں مجھے یاد آیا ہے کہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ان صورتوں میں اللہ کی یہ صفت بہت نمایاں ہو کر آئی. وہ بادشاہ ہے، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی صرف اس کے لیے. چنانچہ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات میں 2 مرتبہ آیا لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ حدید کی. پھر انہی 6 آیتوں میں دوبارہ آیا لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، اسی کی ہے، ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے، ڈی جیورے بھی اسی کے لیے ہے، اور تمام معاملات بالآخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. حاکم حقیقی وہ ہے تو آخری فیصلے وہی ہوں گے. تو گویا کہ یہ تصور جو ہے اللہ کی بادشاہت کا سورہ حدید میں اس قدر گاڑھا کر کے پیش کیا گیا ہے. پھر آخری سورت جو ہے سورہ تغابن، اس میں جو پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے حمد. اس میں بھی جو حصر کا انداز ہے اس کو نوٹ کیجئے. تو یہ جو 2 تصورات ہیں ان کو اچھی طرح جان لے. یہاں پر آیا الملک، بادشاہ حقیقی وہی ہے، اور یہی الملک وہ جو میں نے 8 اسماء کا جو ایک ہی تسلسل کے ساتھ سورہ حشر کی آخری حصے میں آئے ان میں بھی پہلا نام یہی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ مسبحات جو ہیں، ویسے تو یہ تمام کی تمام 10 صورتیں جو ہیں سورہ حدید سے تحریم تک بالعموم اور بالخصوص مسبحات، یہ مسلمانوں سے خطاب ان میں ہے، اصلاً کفار سے نہیں ہے، مشرکین سے نہیں ہے، اہل کتاب سے نہیں ہے. کہیں ہے تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ برسبیل تذکرہ، اور زیادہ کر جو ہے اہل کتاب کا تذکرہ وہ ایک عبرت کے نشان کے طور پر. خطاب صرف مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ. اب جو شخص مسلمان ہونے کا مدعی ہے وہ اللہ کی معبودیت کا تو اقرار کر کے آیا ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تو گویا کہ اس کے لیے پہلے ہی سے موجود ہے، اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا. معبودیت کا تصور تو بالکل واضح ہے، لیکن جس شے کو زیادہ نمایاں کرنے کا اصل میں یہاں پہ مقصود ہے وہ کیا ہے کہ وہ صرف عبادات ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ وہی حاکم حقیقی ہے، اسی کی حکومت قائم کرو. تمہارا نظام جو ہے جب تک کہ اس کی حکومت والا نظام نہ بن جائے، حاکمیت خداوندی کو بالفعل تم قائم نہیں کرتے. جیسے کہ بڑی پیاری آیت ہے سورہ مائدہ میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَبِّکُم. اے نبی کہہ دیجئے ان سے، اے اہل کتاب، مدعیان صاحبان کتاب، تم دیکھو اچھی طرح جان لو، کوئی تمہاری حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. تو معلوم ہوا کہ اصل میں جو مسلمانوں سے مطلوب ہے وہ تو یہ ہے. عقیدے کے طور پر تو انہوں نے مان لیا ہے لا الہ الا اللہ، نماز روزے کے لیے بھی تیار ہیں، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھ لیں گے، اللہ کے لیے روزہ بھی رکھ لیں گے. جو کٹھن کام ہے وہ تو یہ کہ اللہ کی بادشاہت قائم کرو، اس کو الملک کی حیثیت سے تسلیم کرو. یہی ہے جس کا نام اقامت دین ہے، یہی ہے جس کا نام ہے آسمان کی بادشاہت زمین پر. دائی کنگڈم کم، وہ تمام اصطلاحات جو میں محاضرات قرآنی کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں.
سب کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی حکومت. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. تو اصل شے جو ہے امت مسلمہ کے لیے وہ یہ ہے. اس کسوٹی پر پرکھے جائیں گے کہ آپ لوگ واقعتاً اللہ کے نام لیوا تو ہے اور رسول کے نام لیوا تو ہے، واقعتاً اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتے کہ نہیں رکھتے. اس کٹھن کام کے لیے، اس مقصد کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے اگر تیار نہیں، وہ دو اشعار جو میں نے کئی مرتبہ دہرائے تھے سورہ صف کے درس کے ضمن میں کہ ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شوا خواہی. اور کیا چاہتا ہے خاکی سے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. یہ ہے اصل میں چیلنج، یہ ہے جس کے لیے کہ امت مسلمہ کو ان صورتوں میں للکارا گیا ہے. یہی کام اگر نہیں کرو گے، اس سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار کرو گے تو منافق قرار پاؤ گے اللہ کی نگاہ میں. چنانچہ سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ ہے اور پھر فوراً اس کے بعد سورہ منافقون آ رہی ہے اس مجموعے کے اندر، اس لیے کہ اس مقصد سے گریز ہی در حقیقت نفاق کی اصل بنیاد ہے. اس سے جان چراؤ گے تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اپنے آپ کو اس کام میں لگا دو، مزمحل ہو جاؤ، اب تن من دھن اس میں کھپا دو، اپنی زندگی جو ہے اس میں خاک میں رلا دو، تب تو تم کامیاب ہو گئے. اور اگر وقت آئے تو خاک و خون میں غلطیدن جس کو کہا ہے، بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک تینت را. اس مرحلے سے گزرتے ہو تو مومن ہو، نہیں گزرتے اس سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار کرتے تو منافق ہو. یہ سورہ منافقون میں بات واضح ہو جائے گی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اسی کا مطلب ہے نظام خلافت. خلافت ہے کیا؟ خلافت در حقیقت اس حقیقت کو ماننے کا نام ہے کہ الملک تو وہ ہے، پھر ہم کیا ہیں؟ ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہمارے لیے کوئی ساورنٹی نہیں ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. اگر کوئی اور حکمرانی کا دعویٰ کرے گا وہ تو بت بن گیا، معبود بن گیا. چاہے وہ پوری نوع انسانی ہو، چاہے پوری قوم ہو، چاہے 10 کروڑ افراد ہو کسی قوم کے کسی ملک کے، ساورنٹی اس کے لیے وائس جیرنسی تمہارے لیے ہے. انسانوں کے لیے خلافت ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اور لیستخلفنہم فی الارض. یہ تمام تصورات جو ہے اس لفظ الملک ہی کے حوالے سے. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے آیا ہے الملک، القدوس. پھر وہی مفہوم ہے اس میں تسبیح میں کے لیے بھی لفظ جو ہے سبوح بنتا ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. یہ جو تراویح کی جو دعا ہے اس میں یہ الفاظ آپ تکرار کے ساتھ پڑھتے رہے ہوں گے. تو سبوح اور قدوس، قدوس میں در حقیقت ذاتی اعتبار سے کسی کا پاک ہونا، منزہ، اعلیٰ، عرفہ، اور سبوح میں اس کا نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، یا اس کو دوسروں کی نگاہوں میں اس طریقے سے واضح ہو جانا کہ یہ ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے. بہت سا باریک فرق ہے اس کے اندر. تو یہ قدوس جو ہے الملک القدوس بادشاہ ہے، اور بادشاہ ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس اختیار مطلق ہوتا ہے. یہ جو دو اسماء یہاں پر آ رہے ہیں ان دونوں میں نسبت وہی ہے جو العزیز الحکیم میں ہے، وہی الملک اور القدوس میں ہے. العزیز مقتدر مطلق، جس کے اختیارات کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں، فائنل اتھارٹی، جس پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، جس کا کہ ہم دنیا میں تو تصور کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ دنیا میں تو بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہوگی تو اس پر کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے. خدائی کا دعوے دار تھا فرعون. میں تو جب اس مقام سے گزرتا ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت گہرا تاثر ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ فرعون خدائی کا مدعی ہے، دوسری طرف حال یہ ہے اس نے بھانپ لیا کہ میرے اپنے درباریوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو موسیٰ کے ہم خیال بن چکے ہیں، یا یہ کہ موسیٰ کے ہمدرد بن چکے ہیں. اگر میں نے کوئی بڑا قدم اٹھایا موسیٰ کے خلاف علیہ الصلاۃ والسلام تو ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے لوگوں میں کوئی بغاوت ہو جائے. لہذا اپنے دربار میں ضرونی اقتل موسیٰ، پرمٹ می، مجھے اجازت دو کہ میں قتل کر دوں موسیٰ. ایک طرف خدائی کا مدعی ہے، مطلق العنان بادشاہ ہے، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں ہے؟ بہذہ الانہار و تجری من تحتی، یہ سارا آپ پاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں اس میں سے میں پانی دوں، جس کو چاہوں روک دوں. ایک طرف تو یہ تنتنا ہے، یہ دبدبا ہے،
اور حال یہ ہو گیا ہے ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دیجیے آپ کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ باپ گیا تھا، آخر بادشاہ تھا، وہ کچھ نہ کچھ فہم تو ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ جو ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، قال رجل مومن من آل فرعون، ایک رجل مومن تھے آل فرعون یکتم ایمانہ، اب تک انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ڈکلیئر نہیں کیا۔ جو تقریر انہوں نے کی ہے، میں نے بارہا اپنا تاثر عرض کیا ہے، قرآن مجید میں کسی نبی یا رسول کی بھی اتنی لمبی تقریر نقل نہیں ہوئی ہے جتنی وہ آل فرعون کے رجل مومن کی تقریر سورہ مومن میں نقل ہوئی۔ بہت مفصل تقریر، اور واقعہ یہ ہے کہ خطابت کا شاہکار ہے، جس طرح گھیرا ہے انہوں نے، دلائل دیے ہیں، تاریخی دلائل اور منطقی دلائل، عقلی دلائل، پھر دلیل کے ساتھ اپیل کو جہاں جمع کیا ہے کہ معلوم ہوا کہ پورا دربار جو ہے غالباً ان کے اس خطابت سے یا ان کے دلائل سے متاثر ہو گیا، اور فرعون صاحب کو اب وہ جو خدائی کے مدعی تھے یہ کہتے بنے بھائی جو میں نے صحیح سمجھا تھا وہ آپ کے سامنے بات رکھ دی تھی، اب بہرحال آپ لوگ اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے۔ تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ فرعون بھی مطلق العنان چاہے کتنا ہی ہو، دنیا میں تصور ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہو۔ جدید جو دستور بنائے جاتے ہیں، اور یہ جو بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا فن ہے، ماہرین دستور، اور اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی اتھارٹی آئے وہاں پر کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، اس لیے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی۔ جہاں بھی اختیارات کا ارتکاز ہو جائے گا وہاں کرپشن کا امکان ہوگا، اور جہاں مطلقاً مقتدر مطلق کوئی بن جائے تو وہاں تو لازماً کرپشن جو ہے آئے گی، اور کرپشن بھی ایبسولوٹ کرپشن آئے گی۔ یہ تصور جب اللہ کی ذات کے ساتھ آتا ہے، الملک، لیکن الملک ہونے کے ساتھ ساتھ القدوس بھی ہے، بادشاہ مطلق، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی، اب آپ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ الفاظ بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی الٹیریئر موٹیو، کوئی نفسانی خواہش اس سے پاک ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا اختیار اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا نفسانی محرک ہوگا، کوئی نہ کوئی جو سفلی اس کی جذبات ہوں گے، اس کے محرکات ہوں گے، وہی پر وہ کار آئیں گے تو غلطی کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، الملک القدوس، الملک القدوس العزیز الحکیم، جہاں اس کا اختیار مطلق ہے اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت بالغہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ پہلے میں غلطی کیا کرتا تھا کہ الفاظ استعمال کرتا تھا کہ اس کی حکمت کے تابع استعمال ہوتا ہے اس کا اختیار، یہ مناسب نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک، اور میں صحیح سمجھتا ہوں اسے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اس کی تمام شانیں مطلق، کوئی شان دوسری شان کے تابع نہیں ہے۔ تابع ہو جانے کا مطلب محدود ہو جانا ہے، کوئی ایک شے دوسری کے تابع ہو گئی تو محدود ہو گئی، مطلق نہیں رہی۔ اللہ کا اقتدار بھی مطلق ہے، اس کی حکمت بھی مطلق ہے، اس لیے ہم کسی ایک شان کو دوسری شان کے تابع ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ ساتھ کا لفظ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس کا اختیار مطلق ہے وہ اس کی حکمت بالغہ کے ساتھ استعمال ہوتا، دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ اور یہی ہے اصل میں حکمت اس بات کی کہ قرآن حکیم میں ایک استثناء جس کا میں نے ذکر پہلے کیا ہے، اس استثناء کے سوا اللہ کے اسماء و صفات کے مابین کہیں حرف عطف نہیں آتا، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے نحو کا کہ حرف عطف جو ہے وہ مغایرت کا متقاضی ہے، دو شیوں کے درمیان فرق ہوگا، الف اور بے، تو الف کوئی اور شے ہے، بے کوئی اور شے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام شانیں اس کی ذات میں بیک وقت موجود، مغایرت کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، اسی لیے کہیں حرف عطف نہیں آیا، جس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ 8 اسماء کس تیزی کے ساتھ، کس ریپڈ سیکوینس کے ساتھ آ رہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہیں حرف عطف نہیں ہے۔ اللہ کی یہ تمام شانیں اس کی ذات مبارکہ میں بیک وقت موجود ہیں، تمام شانیں مطلق ہیں، کوئی شان کسی دوسرے کے تابع نہیں ہے، کوئی کسی دوسری کو لمٹ نہیں کر رہی۔ اس اعتبار سے یہ جو 4 اسماء آئے ہیں یہاں پر، ان کے ضمن میں ایک آخری بحث ابھی جو ہے وہ رہ گئی ہے، وہ اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں وہ قرض میں ادا کروں گا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.